پارٹ نمبر 63 یاسمین مجاہد کی کتاب ذات کے خالی پن کا مداوع۔ استخارے کے متعلق خیالی باتیں۔ استخارے کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں موجود ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ غلط فہمی نمبر 1، استخارے کے جواب میں خواب دیکھنا۔ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ استخارے کا جواب خواب کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ استخارے کے متعلق پائی جانے والی عام ترین غلط فہمی ہے۔ یہ بات جاننی لازمی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اور علماء کی پہلی 8 نسلوں میں سے کسی نے بھی استخارے کو خواب سے نہیں جوڑا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بذریعہ خواب قطعی حکم صرف رسولوں اور پیغمبروں پر نازل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے خواب آنے کی 3 ممکنہ وجوہات میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، نفس کی طرف سے آنے والے خواب۔ یہ وہ خواب ہے جو خیالات، تجربات، جذبات یا اندرونی خواہشات کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ سچے خواب نہیں ہوتے۔ نمبر 2، شیطان کی طرف سے آنے والے خواب۔ یہ وہ خواب ہے جو شیطان کی جانب سے پریشان کرنے، خوفزدہ کرنے، خلل ڈالنے یا بھٹکانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سچے خواب نہیں ہوتے اور ہمیں ان سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کو کہا گیا۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے آنے والے خواب۔ یہ سچے خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ قطعی طور پہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے خوابوں کا منبع ان تینوں ممکنہ وجوہات میں سے کون سا ہے۔ نہ ہی ہم قطعی طور پر اپنے خوابوں کے معنی ہی سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے خوابوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے یا استخارے کی تشریح کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ غلط فہمی نمبر 2، استخارے کے جواب کے طور پر کوئی نشانی دیکھنا۔ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے استخارے کا جواب کسی نشانی یا احساس کی صورت میں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل کسی مخصوص انتخاب کے متعلق راضی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا میلان اس چیز سے متاثر ہو سکتا ہے جس کے لیے ہماری خواہش ہو یا ہم جس پر یقین رکھتے ہوں، اور ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہو یا وہی شے ہمارے لیے بہتر ہو۔ غلط فہمی نمبر 3، دوسروں سے کہنا کہ وہ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ بہت سے کلچر ایسے ہیں جہاں لوگ خود ساختہ مقدس لوگوں سے اپنے لیے استخارے کی دعا کرواتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے لوگوں کو اپنے لیے استخارہ کرنے کا معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کی ہرگز کوئی مثال نہیں ملتی اور نہ ہی یہ سوال مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کی سنت ہے۔ استخارہ ایک عبادت ہے اور دعا ہے، اور یہ ہمیں خود ہی اس معاملے میں کرنا چاہیے جس کے لیے ہم الوحی ہدایت کے طلبگار ہوں۔ جواب کو سمجھنا اور استخارے کے حقیقی معنی۔ اگر آپ استخارے کی دعا کے حقیقی معنی پر غور کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ اس میں آپ نے بالکل کسی خواب، کسی نشانی یا کسی احساس کی دعا نہیں مانگی۔ اس کی بجائے استخارے کی دعا میں ہم اللہ سے ہدایت، آسانی اور رحمت مانگتے ہیں کہ وہ اس صورتحال میں جس سے ہم دوچار ہیں رہنمائی فرمائے، اور اس دعا میں آپ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال یا عمل آپ کے لیے اچھا ہے اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں، تو یہ وقوع پذیر ہو جائے، اس میں آسانی پیدا ہو اور تو اپنی رحمت اس میں شامل کر دے۔ اگر یہ صورتحال یہ عمل آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے اس زندگی اور اگلی زندگی میں، تو وہ آپ کو اس سے پھیر دے اور آپ کو اس سے دور کر دے اور آپ کے لیے وہ کر دے جو آپ کے حق میں بہتر ہے اور جس سے وہ راضی ہو جائے۔ متعلقہ معاملے کے حوالے سے ہماری تحقیق اور ضروری غور و فکر بھی استخارے کے عمل میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں سے بھی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے جو صاحبان علم ہیں اور اس مخصوص صورتحال کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ نمبر 12، تہجد۔ قلب کی صحت اور شفا کے لیے اہم ترین آلات میں سے ایک آلہ رات کے تیسرے پہر میں ادا کی جانے والی نماز ہے۔ رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے جب اللہ ہمارے قریب ترین ہوتا ہے اور ان لوگوں کی پکار کا جواب دیتا ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16 اور 17،
ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپایا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ یہ بہت طاقتور دعا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے عروج پر اپنے بستر اپنے رب کی پکار پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مخصوص جذباتی عادت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوشی کو بھی بیان کر دیا ہے جو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ 2 خوبیاں بھی بیان فرما دی ہیں جن سے یہ مومنین مستفید ہوتے ہیں۔ ان کے خوف اور امید کا منبع رب ہی کی ذات ہوتی ہے۔ ابن قیم انتہائی قابل تکریم کلاسیکل عالم نے لکھا، اللہ رب العزت کی طرف سفر کرنے والا قلب پرندے کی مانند ہے، محبت اس کا سر ہے اور خوف اور امید اس کے 2 پر ہیں۔ جب سر صحت مند ہوتا ہے تو دونوں پر عمدگی سے پرواز کرتے ہیں۔ سر کاٹ دیا جائے تو پرندہ مر جائے گا۔ جب دونوں میں سے کوئی ایک پر بھی زخمی ہو جائے تو یہ پرندہ ہر شکاری یا غارت گر کی زد میں آ جائے گا۔ اس گہرے بیان میں ابن قیم نے مومن کا اس زندگی میں سارا سفر سمو دیا ہے۔ ہمیں فعال بنانے والی مضبوط ترین قوت رب کی محبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پر امید بھی ہونا چاہیے۔ توازن صحت مند خوف اور اللہ کی تکریم امید کو قائم رکھنے میں مدد ہے۔ اگر پرندے کا سر کاٹ دیا جائے تو پرندہ موقع پر ہی دم توڑ دے گا، اور اگر اس کا ایک پر زخمی ہو جائے تو پرندہ سیدھا اڑ نہیں پائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہماری امید، ہمارا خوف یا رب کی تکریم کمزور پڑ جائے تو ہم اپنے روحانی سفر میں توازن قائم نہیں رکھ پائیں گے، اور ہم مزید نیچے آ جائیں گے، بھٹک جائیں گے اور کسی ایک انتہا پر جا پہنچیں گے۔ روایت کی جاتی ہے، جامع ترمذی میں ہے، روایت کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایک جاں بلب جوان کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں اس جیسے وقت میں بس بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ اسے امید رکھتا ہے، اور اسے اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف موڑ دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور تیری پناہ لی، تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تجھ سے ڈر کر۔